پاکستان کی فوج، پاکستان کی کرکٹ اور تاریخ کی سب سے بدترین شکست۔ اس سے پہلے کوئی بات کروں، میں آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں جس طرح کئی کہاوتیں دنیا میں مشہور ہے، اس میں یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ انسان غلطی سے نہیں مرتا، غلطی پر قائم رہنے سے مرتا ہے۔ کئی دفعہ کئی کہاوتیں ہوتی ہیں، کئی اولڈ سینگز جو ہوتی ہیں نا، انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو انسان کو جو واقعات انسان کے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں کئی کہاوتوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر یہ جو کہاوت ہے نا، یہ جو کہی گئی بڑی پرانی چیز ہے کہ انسان غلطی سے نہیں مرتا، غلطی پر قائم رہنے سے مرتا ہے۔ اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی قوم کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر، تو آپ کو اس ساری چیز سمجھ آ جائے گی کہ ساری کی ساری جو کہاوت کہی گئی ہے نا، یہ پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر مکمل طور پر فٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہوتا ہے، کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے، کوئی معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ غلطی سے بڑا پڑا ہے۔ آپ کوئی بھی نیشن اٹھا کر دیکھ لیں، جس امریکہ کو چیک کر سکتے ہیں، جو ویتنام کی وار ہے ان کی، اور بھی کئی چیزیں ان کی ہسٹری میں ہیں، بہت زیادہ ہیں ان کے اندر بھی۔ اس طرح انگلینڈ بھی ہے جو سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ایک سلطنت رہ چکا ہے پوری دنیا کے اندر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سلطنت کے اندر سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بھی کئی غلطیاں ہیں، کئی ڈیزاسٹر ہیں ان کے، آج تک بھی کئی ڈیزاسٹر ہیں دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے موجود ہیں اس بارے میں۔ تو اس میں کئی چیزیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں کہ آپ باقی دیکھتے جائیں، باقی کئی نیشنز ہیں اس کے اندر، انڈیا وغیرہ بھی ہے، اور کئی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی انسان غلطی کرتا ہے، کوئی معاشرہ غلطی کرتا ہے نا، اس سے کوئی سیکھتا ہے۔ یہ لمبی تمہید باندھنے کا آپ کے سامنے میرے مقصد میرا یہ تھا کہ آپ اس سارے سناریو کو، سب چیز کو جان سکے، تاکہ آپ کو آگے جو میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو سمجھ میں آسانی ہو۔ ویسے میں تو ایک عام انسان ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ میں بات، جو آج کے سناریو کی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں کرکٹ کے پورے پاکستان کو اس سے محبت ہے، ایک ہی سپورٹس ہے جس کے بارے میں پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری قوم جو ہوتی ہے ایک ہی پیج پہ آ جاتی ہے نا، ایک سیم پیج کا چکر جو ہے سیم پیج پہ آ جاتی ہے، بچہ کو کوئی کہتے ہیں دینی بندہ ہو، کوئی لا دینی ہو، کوئی بھی بندہ جو ہو نا، وہ اس بارے میں بات آ جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ایک یہ چیز ہے کہ تھی، اس کے بھی آج ہم نے ٹیکے ٹوکری کر دیا ہوا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا پاکستان کا کرکٹ میں نام ہوتا تھا، اور بھی کئی سپورٹس ہوتی تھی، ہاکی کی سپورٹس ہوتی تھی، ٹینس ہوتی تھی، اور بھی کئی چیزیں ہوتی تھیں۔ ٹینس میں تو پاکستان کا اتنا نہیں رہا، لیکن اسکواش کی گیم کے اندر جتنا جنگیر خان تھا، اس کے اندر کہتے ہیں جان شیر خان تھا، بڑا نام تھا نا، وہ ساری آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر گم ہو گئی کہیں، صرف ایک کرکٹ بچ گئی۔ اس کو بھی آج ہم نے تہیا کر لیا، بلکہ پہنچا ہی دیا ایک لحاظ سے، تو وہ وہاں آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف کرکٹ خراب اور باقی چیزیں صحیح چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا کرکٹ کا ذکر کر دوں، اس کا آپ نے شروع میں پاکستانی فوج کا نام بھی لیا، تو فوج کا جب نام ہوتا ہے نا، جب کسی ادارے کا نام لے جاتا ہے، اس میں ادارے میں عدالت ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو، اس میں جو عام لوگ ہوتے ہیں میرے اور آپ جیسے، وہ شامل نہیں ہوتے۔ وہ ہوتے ہیں جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں، جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں۔ آپ باہر کے ملکوں میں کہیں بھی دیکھ لیں، جب بھی کوئی ادارہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی سپورٹس کی ٹیم ہوتی ہے، کہیں بھی جو ہوتا ہے نا، وہ ادارہ صحیح نہ چل رہا ہو، اس کے اندر بینک بھی ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کوئی سپورٹس کی ٹیمز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس سے پوری ٹیم کو، پوری جو لوور مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کو سیک نہیں کرتے۔ جو مینیجر ہوتا ہے، جو ٹاپ کا CEO جو ہوتا ہے، اس کو سیک کیا جاتا ہے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، استعفیٰ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، وہ فیصلہ کون ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پیسے لینے والا اور سب سے زیادہ جو پرس انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ وہی ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر، باہر کے آپ کہتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کے پرفارمنس ٹھیک نہ ہو تو آپ اپنی بڑے عزت کے ذریعے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہاں استعفیٰ دینا بہت عام ہے۔ کئی پرائم منسٹر جو وزیر اعظم نے کہیں نے استعفیٰ دیا، جیسے انگلینڈ کے اندر بورس جانسن نے استعفیٰ دیا، اور بھی کہتے ہیں ڈیوڈ کیمرون تھا، اس نے استعفیٰ دیا۔ یہ عام روایت ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، آپ وہ مینڈیٹ کے مطابق آپ سرو نہیں کر سکتے، تو استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں یہ بڑی عام ہوتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ کوئی بھی ٹیم کے، فٹ بال کی ٹیم ہے، جو پریمیئر لیگ جو ہے، جو انگلینڈ، جو دنیا کے سب سے مشہور جو فٹ بال کی لیگ جو ہے، وہاں چیک کر سکتے ہیں کئی مینیجر آئے ہیں، بڑے بڑے نام تھے، وہ آئے ہیں، پرفارم نہیں کر سکے، سیک کر دیا گیا ان کو، یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ تو لیکن اگر اسی سناریو کو اگر پاکستان میں جا کر چیک کریں، تو کرکٹ میں چیک کر سکتے ہیں آپ کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی سارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں، اس ادارے کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ ادارہ ہی یہ بھی انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہی ہے نا۔ اب سے پاکستان میں جب کرکٹ کا برا حال آنا شروع ہوا، تو آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور ہوا کہ ان کو کاکول کے اندر، فوج کے اندر ٹریننگ وغیرہ دی گئی۔ وہ بڑا اب بتایا گا کہ فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے بڑی اوپر جائے گی۔ جو پاکستان کے جو وزیر داخلہ جو ہیں اس وقت، محسن نقوی جو ہیں، جو خود میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے، ان کو وہ نہ وہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب اس پارلیمنٹ میں آپ آتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں وہ ایک سینیٹر کے طور پہ آئے ہیں، آپ کا تعلق کسی پارٹی سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ کا خود کسی میرٹ پہ نہ آئے ہوں، تو جب ہر جگہ میرٹ کا استحال ہو رہا ہو، ہر جگہ میرٹ کی دجیاں پہ کھیڑی جا رہی ہوں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ جب ان کو ٹیم کو کاکول بھیجا گیا، ٹریننگ کی لوگوں نے کہا زبردست، بڑے زبردست ولاگ کیے گئے، لوگوں نے باتیں وغیرہ کی کہ اب بڑا زبردست کام ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا کا مقام جو ہے تھا، اس سے بھی بہت نیچے گر گئی۔
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا جو کہتے ہیں جون کے اندر ورلڈ کپ ہوا، جب پاکستان کے بڑی بڑی باتیں کی کہ وہ پورا پاکستان بری طرح ورلڈ کپ میں ہار گیا، اور ورلڈ کپ جیتا کون ہے؟ انڈیا۔ اب کیونکہ پاکستان میں تھوڑی بات اب ایڈ کر دوں گا، مذہبی ایلیمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کے بارے میں دعائیں کی جاتی ہیں جی، اور جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جو رب جو ہے وہ سب کا ہے، وہ ہندوؤں کا بھی ہے، وہ مسیحیوں کا بھی ہے، وہ یہودیوں کا بھی ہے، وہ بدھسٹ کا بھی ہے، وہ سکھوں کا بھی ہے، اور وہ جو رب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا بھی ہے۔ ہماری قوم کے اندر یہ بچپن سے جو کیڑا ڈال دیا گیا نا کہ ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہر چیز کا، وہ اسی چیزیں ہمارے مذہب نے ہماری قوم کو تباہ برباد کر رکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو مذہب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ہماری قوم کا جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کے سامنے انڈیا جیت گیا، جن کا بڑا کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر کہاں ہے وہ ہماری دعائیں، کہاں ہے وہ ہمارے بڑی بڑی باتیں دعائیں کرنا، جا کے وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب جھوٹ ہے، میں سیدھی بات کو سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو، آپ جو مانے نہ مانے یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں ہمیں شکست ہوئی، اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں آئی تھی اگست کے اندر، وہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش نے ہمیں پہلی مرتبہ 2-0 سے 2-0 سے شکست دے دی۔ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم وہی ہے جو 1971 میں پاکستان جب 2 سے تقسیم ہو گیا تھا، یہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ ہمیں بڑی بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور آج بھی کئی لوگ آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کئی صحافی ہیں بڑے بڑے، مطلب ہے جہاں نااہلی ہر جگہ پہ ہے، جہاں پہ کرپٹ قسم کے چھوٹے سطحی زیر کے لوگ جو ہیں ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس ملک کے اندر، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو جھوٹے قصے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کو عجیب خوش شربہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے اسی طرح کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے ہمیں شکست دے دی۔ حالانکہ یہ نہ بولیں، اب اکثر لوگ پتہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر بوجھ حالات خراب ہے، اس وجہ کیسے ایسے ہوتا ہے، بنگلہ دیش سے حالات خراب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت جب جو ٹیم آئی ہوئی تھی، وہاں کی پرائم منسٹر جو تھی اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ انڈیا چلے گئی، حسینہ واجد جو ہے اس کو کتنے وہاں ہنگامے ہو رہے تھے، ان ہنگاموں کے باوجود بھی اس ٹیم نے پاکستان کو ہرایا۔ وہ آگے جگہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اور ابھی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے اندر آئی ہوئی ہے، ملتان کے اندر ٹیسٹ سیریز جو ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ کا میچ ہوا، پاکستان کو تاریخ کی سب سے بدترین شکست ہوئی ہے جب کہ کرکٹ بنی ہے۔ ٹیسٹ سیریز جو ہے اس کی سب سے بدترین شکست پاکستان کے نے اپنا نام اس میں لکھوا لیا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اب بات یہ ہے کہ سب بڑی بڑی باتیں کرنے سے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ویسے عام انسان ہوں، آپ میری باقی یوٹیوب ویڈیو چیک کر سکتے ہیں جا کے، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ جب میدان میں ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کو بدترین شکست بھی ہوتی ہے، کئی جگہ پہ ہوتی ہے، نو پرابلم ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، کچھ لرن کریں، اپنی غلطی کو مانیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں، تبھی آپ آگے جا کے پروو کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے آنکھوں کے آگے مذہب کی جھوٹی پٹی باندھی گئی ہے اور جھوٹی منافقت والی پٹی باندھی گئی ہے، ہم کو سچ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے دماغوں کے اندر بچپن سے منافقت کی اور جھوٹ کی سمیں ڈال دی گئی ہیں۔ موبائل سم نہیں ہوتے جو ڈیول سم والے موبائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ سچ کی سم ہی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا سگنل ہی نہیں آئے گا، وہ سم کیسے پکڑیں گے آپ؟ اس لیے وہ ایسے وہ صرف کنیکشن پکڑتے ہیں منافقت کے، جھوٹ کے، اسی وجہ سے آج اس مقام پہ گر گئے ہوئے ہیں۔ اب پاکستانی فوج کے جو سربراہ جو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، ہمارے فوج کے جو سربراہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ آ کے روز آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فتح ہماری لکھ دی گئی ہے، ہم یہ ہیں اپنی مرضی کی۔ ہم نے قرآن کو مذاق بنا دیا ہوا ہے، اور مجھے بڑے سوچ سے کہنا پڑے گا، شرم کا مقام ہے ہمارے یہ حافظ عاصم منیر صاحب کے لیے بھی آ کے کہ آپ قرآن کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے آگے کہ ہمیں یہاں پہ مغربی نظام نہیں چاہیے، ہمیں اپنا نظام چاہیے، اور جو جسم پہ وردی ہے وہ سارے مغربی نظام کی ہے، جو چیزیں استعمال کر رہے ہو سارے اسی نظام کی ہیں، انہی لوگوں کی ہے جن کو آپ کہتے ہو کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، اور قرآن کی اپنی مرضی کی آیتیں ڈلا کے قرآن کا مذاق اڑا دیا گیا۔ اب یہ سب کچھ قسط وغیرہ ہوئی ہے، کچھ شرم کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ہمارے جو سیاستدان وغیرہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باقی جو لوگ بیٹھے ان کو کیا کہنا ہے؟ وہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چھوٹے مہرے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ سارے بے شرم قسم کے لوگ ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا، جو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی لوگوں کو جو مرضی کہی جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب آپ اقتدار کا جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، اگر میرے پاس بھی ہو، آپ کے پاس بھی ہو، کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ کہیں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، جب آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں نا، جب مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ریڈ لائن اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ آپ نے جیسے ایک پانی آپ گلاس میں ایک سادہ سی مثال ہے کہ گلاس سے پانی ڈالتے ہیں تو پانی ڈالتے جائیں ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ جتنی مرضی قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، وہ گلاس جب پانی بڑھ جائے گا نا، پانی باہر ہی گرنا ہوتا ہے، جتنا مرضی آپ کر لیں۔ اسی طرح جب اب ایک گٹر وغیرہ جو ہوتا ہے نا، گٹر جب بند ہو جاتا ہے نا، آپ اس کے اندر جتنا مرضی دعائیں کر لیں کہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس کو اندر جا کے اس کی صفائی نہیں کی جائے گی۔ یہ چھوٹی سی مثالیں ہیں کہ کتنی خاص مثال نہیں، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری افواج کے جو سربراہ نے آ کے جو روز تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پاکستان کے کہتے ہیں ہمارا سیاست کو تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹ
سیاست سے تعلق نہیں ہے. ساری جگہ باہر کے لیڈر آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے فوج کے لیڈر کیوں مل رہے ہوتے ہیں. یہ پھر میں کہوں یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح وہاں پہ فراڈ اور جھوٹ ڈال دیا گیا ہے نا, اسی طرح کا یہاں پہ باقی اداروں کو تباہ کر دیا گیا صرف جھوٹ کر کے. جس طرح خود جھوٹے انسان ہیں, ستی قسم کے چھوٹے دماغ کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ٹاپ پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں آ کے, کیونکہ یہ بھی ہمارے سے, ہم جیسے اسی معاشرے سے آئے نا, یا آپ اسی معاشرے سے جب ایک دفعہ اٹھ کے آتے ہیں, اسی معاشرے سے جب آپ کو پہلے سے اسی کو اوپر لے کے آ جاتا ہے. جتنا زیادہ جو ستی دماغ ہے, جتنا کرپٹ ہے, جتنا منافق ہے, جتنا کوئی جھوٹا ہے, اور جتنا جی حضوری میں نمبر 1 ہے نا, وہ اتنا ہی اوپر ہے. پاکستان میں ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جتنے زیادہ آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ جو ہے, وہ عزت نفس جتنی کم ہوگی اتنا ہی اوپر جائیں گے, جتنی زیادہ ہوگی عزت نفس اتنا ہی کم آئیں گے. جو بندہ محنتی ہوگا, سچ بولے گا, وہ بالکل اس کو ریڈیکولیٹ کر دیا جائے گا, بالکل فارغ کر دیا جائے گا. یہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا, اور کرکٹ میں بھی ایسا چیک کر سکتے ہیں. صرف کرکٹ کی باری نہیں ہے, آپ پورے ادارے اٹھا کر چیک کر لیں. اب یہ وہی کرکٹ, اب اس میں مذہبی اور ایک چیز میں مذہب کے بارے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہب کو ہر چیز میں ڈال دیا گیا. ایک ٹائم ہوتا تھا جب عمران خان کا کیپٹن تھا. اب میں یہ عمران خان کی حمایت کی ویڈیو نہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب کی ویڈیو پہ, میں عمران خان کے خلاف بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس وقت تک آپ نے کسی ٹیم کی شکل پہ کوئی داڑھی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی مذہبی ایلیمنٹ نہیں تھا, صرف سپورٹس کا چکر تھا. لیکن اب چیک کر لیں, جب سے وہ ہم نے وہ تبلیغی جماعت کے چکر کے اندر طارق جمیل جیسے جو آئے تھے پپٹ جو انہوں نے اپنے ایجنٹ جو تھے وہ ڈال کے ہر ادارے تباہ کر دی. جب کا مذہبی ایلیمنٹ آیا, وہ ہر کھلاڑی جو ہے اسے پتا ہے کہ میں نے ٹیم کے اندر رہنا ہے, جو نا مجھے آج ہوں کہیں نہ ہوں, تو اپنے کو زیادہ پکا کرنے کے لیے زیادہ مذہبی بن رہا ہے, بڑے بڑے مذہب کے بیان دے رہے ہیں. اور بھائی نا آپ کا مذہب کا اتنا چکر ہے, جا کے پھر آپ کرکٹ چھوڑے جا کے مذہب کے تبلیغیں کر لو جا کے. پھر آپ کو مذہب اتنا یقین ہے, آپ جا کے باہر جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں, جا کے گراؤنڈ کے اندر بھی باہر, پھر آپ کو شکست کیوں ہوتی ہے؟ پھر آگے پھر یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں, آپ کے باقی اعمال کی وجہ سے آپ کو شکست اس لیے ہوتی ہے کہ آپ بلیو کر رہے ہیں, جو آپ کچھ کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات کر, سب جھوٹ ہے. یہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے ان کے دماغوں میں چیز ڈال دی گئی ہے, سب کچھ سامنے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک معاشرے میں ہیں جہاں آپ جب جھوٹ کے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو جھوٹ ہی سچ نظر آتا ہے. جو سچ بولتا ہے اس کے فتوے لگاتے ہیں. اب جو بندے اسلام کی اور مذہب کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اب ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جن کو کافر کہتے ہیں, یہ کافروں کی گیم ہی ہے نا, یہ ہماری گیم میں ہے بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو. پھر وہ اس کی دعائیں کس بات کی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے جا کے بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہو. آپ دیکھ لیں, کسی کا داماد کھیل رہا ہے, کسی کا بیٹا کھیل رہا ہے, کسی نے کوئی کھیل رہا ہے, اور آگے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا اس لیے کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے آئے ہوئے ہیں. یہ ایسی کوئی کھچڑی بن گئی ہوئی ہے کہ آپ پوری دنیا کی اگر آپ کو تاریخ کا تھوڑا شوق ہے نا, اگر آپ تاریخ میں بڑی بڑی قومیں دیکھیں تو بڑی بڑی قومیں بھی تبھی تباہ ہوئی ہیں جب انہوں نے اپنا میرٹ کو اور اپنے آپ کو, جب قوم کو اس چکر میں لگا دیا ہوتا ہے کہ قوم ساری اس بات میں لگی رہے, خود ہی آپس میں یہ کھیل کھیلتے رہیں اور قوم کو لگاتے رہیں. جب قوم ہوتی ہیں وہ اس چیز میں لگ جاتی ہے, پھر آ کے وہ قوم آہستہ آہستہ وہ اس کا پھر ایک زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہوتی ہے. ہمارا کوئی اتنی کوئی تاریخ نہیں ہے, ہماری کوئی اتنی فتوحات نہیں ہے, ہماری کوئی اتنی ہسٹری نہیں ہے. ہماری تو ایک 70-75 سال کی بات ہے. اکثر لوگ اس بارے میں آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی باہر کے کہتے ہیں ہمیں بنے کافی دیر ہوئی ہے, بڑی بڑی قومیں کافی دیر بعد یہاں پہنچی تھی. وہ ٹائم کچھ اور تھا, وہ ٹیکنالوجی کا ٹائم نہیں تھا. آہستہ آہستہ قومیں بڑھ رہی تھی, آپ کو ساتھ والی گلی کا پتہ نہیں ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. اب ٹائم ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے. جتنا لاسٹ 20-25 سال میں دنیا نے ترقی کی ہے, دنیا نے پوری تاریخ میں ہی ترقی نہیں کی. اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ ایک گاؤں کے اندر بیٹھ کے, جو بالکل جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی بیٹھ کے ایک بندہ جو ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں یا افریقہ میں اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا لوگ زندگی گزار رہے ہیں, وہ اس سے اپنی انسپائریشن لے رہا ہوتا ہے. کئی مسئلے مثال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی. یہ وہ دور آ چکا ہے. اس میں یہ ایکسکیوز نہیں ہے, آپ کو ساری چیزیں موجود ہیں. اب اس میں پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ہے, اور یہ کئی دفعہ کہتے ہیں یہاں پہ نظام ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ چائنا کی ایگزامپل لیتے ہیں, وہاں کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ. بالکل وہاں پہ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے, سافٹ ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. وہ سینسرشپ حال لحاظ سے. لیکن کیا وہ سپورٹس میں آگے نہیں ہے, کیا ٹیکنالوجی میں آگے نہیں گئے, کیا انہیں انڈسٹری کے لیے آگے نہیں گئے, اپنی 80 کروڑ عوام کو غربت سے اوپر لے کے نہیں گئے؟ کیا وہ ان کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے. اس طرح باقی قومیں بھی چیک کر سکتے ہیں. انڈیا کی کتنی آبادی ہے, بہت مسئلے مسائل ہیں. ایک طرف وہ ایگزامپل ہے, ایک طرف انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, بہت مسئلے مسائل وہاں پہ ہیں. عورتوں کا مسئلہ, غربت کا مسئلہ, بہت مسئلے مسائل ہیں. لیکن دیکھ لیں ان کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر قوم میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جب آپ نے ان چیزوں کو میں آپ میرٹ رکھتے ہیں, ان چیزوں کو ہر چیز میں جا کے آپ پنگے نہیں لے رہے ہوتے, ان چیزوں کو اپنے نیچرل طریقے سے, آرگینک طریقے سے بڑھنے دے رہے ہوتے ہیں, تب اس میں آپ کو مسئلہ مسائل پیش نہیں آتے. وہاں پہ انڈیا میں یہ نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں مودی صاحب جو ہیں یا وہاں کے جو فوج والے جو ہیں
وہ ہر جگہ جا کے اپنی ڈسپلن لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہماری بات میں تیز ہیں. جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, جب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام مسجد کا مولوی ہے, وہ سمجھتا ہے جتنا وہ بھی یہ سمجھتا ہے جتنا مذہب کا مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, وہ فتوے لگا رہا ہے آ کے. اس طرح اگر اسی مثال کو اگر ایک جو کہتے ہیں میڈیا والا بندہ وہی سمجھتا ہے جو مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, وہ آپ کو ایسی مثالیں دے رہا ہوگا جس کو خود تجربہ بالکل نہیں ہوگا. اس طرح جب فوج کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف لگ گیا ہوں, اب مجھے ہر چیز کا پتا ہے, مجھے اکانومی کا بھی پتا ہے, مجھے پولیٹکس کا بھی پتا ہے, مجھے بزنس کا بھی پتا ہے, مجھے اسپورٹس کا بھی پتا ہے, جمہوریت کا بھی پتا ہے, ہر چیز کا پتا ہے. وہ ایک ہی بندہ, حالانکہ وہ عام ایک سطحی سا بندہ ہوتا ہے, اس پہ سب کو تباہ برباد کرتا ہے, جو 3 سال کے لیے آیا ہو یا 6 سال کے لیے آیا ہو. اب چائنا میں دیکھ لیں, وہاں پہ بھی دیکھ لیں, وہاں پہ قسم ڈکٹیٹرشپ ہے, لیکن وہاں سپورٹس میں کیا انہوں نے وجہ کیا کہ انہوں نے سب کو اسٹریم لائن کر دیا. انہوں نے ہر جگہ جا کے پنگے نہیں لیے ہوئے, انہوں نے اب ہر جو بندے صحیح جگہ لگا دیے. انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی, کیونکہ اگر آپ ڈکٹیٹر بھی ہوں یا جمہوری ہوں, لیکن اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ اپنے جس ملک کے ساتھ سنسیر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا, بے شک آپ ہمیشہ کل بھی رہتے ہوں, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ایک میٹ کو برقرار رکھنا نہیں رکھنا. اس لیے آج چائنا دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. وہ انڈیا میں چیک کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہے. بنگلہ دیش میں ابھی حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن بنگلہ دیش بھی آگے تھا, اور بھی کئی قومیں آپ چیک کر سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے لمبی مثال دے سکتا ہوں آپ کو. تو پھر وہی ملک چیک کر لیں جن ملکوں کا مغربی ممالک کہہ رہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ غیر شرعی ممالک ہیں, یہ ہمیں تہذیب نہیں چاہیے, یہ کافر ہیں, یہ وہ ہیں. پھر انہی ملکوں میں میں بار بار ہی بات کر رہا ہوں تو کتنی منافقت ہے کہ انہی ملکوں میں جانے کے لیے ہم سر در کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جنرل جو ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں سارے بچوں کو وہاں شفٹ کرتے ہیں, ہماری بیوروکریسی سارے وہاں پہ کیوں شفٹ کرتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی جا کے مذہب زیادہ ہو جاتا ہے کہ جنرل میں داخل ہونے کے آپ کے مقام زیادہ ہے؟ وہاں پہ کیا چیز ہے؟ وہاں پہ دیکھ لیں, وہاں اسپورٹس کے اندر وہاں پہ جو ہمارے کئی مسلمان کھیل رہے ہوتے ہیں, ڈسپلن ہے نا وہاں کے اندر. وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں پہ آ گیا, وہ سمجھتا کہ میں اس میں آ گیا ہوں, میں اب میں یہاں پہ ڈومینیٹ کروں گا, میرا بچہ کھیلے گا آ کے. وہاں پہ بندے ہیں وہ اگر اچھا نہیں پرفارم نہیں کرتے, چپ کر ریزائن ہو گئے, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, نیا بندہ آ جاتا ہے. آپ نے ایک قسم سسٹم دے دینا ہوتا ہے. وہ سسٹم دیکھ لیں آپ, وہی سسٹم آسٹریلیا کے اندر ہے, باقی ملکوں کے اندر ہے. کیا آسٹریلیا کو شکست نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ اسپورٹ سے بڑے نہیں ہو جاتے. وہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا کسی بھی دنیا میں آج تک اس کی اسپورٹس کی ٹیم کو اس کی فوجی ٹریننگ دی ہو جا کے, اور فوج میں ٹریننگ دے ہو, اب اگر دے بھی دیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, اگر دے دیا وہاں شکست تو یہ پہ اس چیز کو مانو بھی نہ آ کے. جیسے میں جب ویڈیو شروع کی تھی کہ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے, معاشرہ جو ہوتا ہے, اپنی غلطی سے نہیں مرتا, غلطی پہ قائم رہنے سے مرتا ہے. مطلب غلطی کرنے کے بعد اس کو مانے نہ, مجھے کسی جگہ ڈیٹ ہو جائے, منافقت ہو جائے. تو یہ آپ کے سامنے لے کے آنے کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ہماری, جب تک ہم نے اس چیز کو سے سبق نہ سیکھا, ہم نے اپنی کہتے ہیں ایک مذہبی ایلیمنٹ کو دور نہ کیا. مذہب کے اندر ہمارا جس کام کے لیے, میں اینڈ پہ یہ بات ایڈ کر دوں کہ ہاں جس کام کے لیے دنیا میں نمبر 1 ہے, اگر اس کا کوئی ورلڈ کپ ہو, پوری دنیا شامل ہو جائے تو ہم اس میں نمبر 1 آئیں گے. وہ ہم مذہبی انتخاب پسندی, فتوی لگانے والا چکر, اور آپس میں کہتے ہیں کہ کوئی مذہبی انتخاب پسندی کا مقابلہ ہو جائے نا, جس بندے سارے عالمات آ جاتے ہیں, تو ہمیں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور منافقت کے اندر بھی ورلڈ کپ بھی ہو تو اس میں ہم بہت زیادہ لمبے مارجن سے جیتیں گے. مذہبی انتخاب پسندی سے لمبے مارجن سے جیتیں گے. جھوٹ کے اندر بھی کو ہم نے ان میدانوں کے اندر مطلب دوڑا دیے ہوئے ہیں, نمبر 1 آگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی مرضی ہے بھائی, اگر آپ کے سامنے درخواست ہے, اگر آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کی طرح زندگی گزارے ہیں جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے, آپ کے اباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے, تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں کم از کم ان کے لیے ایسا ایک نظام ہو یا ایسا سسٹم ہو کہ کم از کم ان کو اچھا چانس ملے, وہ محنت کریں. دیکھیں جب میدان میں اترتے ہیں نا, کوئی مسلمان نہیں ہوتا, کوئی ہندو نہیں ہوتا, کوئی سکھ نہیں ہوتا, کوئی بدھسٹ نہیں ہوتا, کوئی یہودی نہیں ہوتا. جس نے محنت کی ہوتی ہے نا وہ جیتا ہے. کئی دفعہ اس کی بیڈ لک ہو جاتی ہوتی ہے, وہ ہار بھی جاتا ہے, لیکن محنت جو کرے گا, جو پریکٹس کرے گا, وہی جیتے گا. ادروائز آپ جو مرضی کر لیں. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ایک مائک ٹائسن بڑا مشہور ہوا ہے, باکسر جو تھا, وہ پوری ٹریننگ کر کے آتا ہے. اگر آپ کسی عام ہمارے مولوی کو یا کسی بندے کو قرآن پڑھا کے اس پر جو مرضی کر کے وہ مطلب ہے سارے نعرے لگا کے مذہب کے مطلب کہہ کے بس سب لے کے بیٹھ جائیں, اس کو آپ کو رنگ میں بھیج دیں, وہ ہار جائے گا. جو مرضی کر لیں آپ, اس کو کوئی بھی نہیں جتا سکتا, جتنے مرضی آپ بڑے بڑے نعرے لگا دیں. یہ آپ کے سامنے جتنا مرضی آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن میں آ گیا, یہ وہ کہتے ہیں شکست ہمارے لیے نہیں ہوگی, شکست بالکل آپ کے لیے ہوگی. یہ بالکل اپنی مرضی جو مرضی آتے ہیں سنا لیں. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے, جو قومیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہیں ان کا دنیا میں نام نشان نہیں ہوتا, آپ کے سامنے ہے. اس لیے درخواست بات وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں.
اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا چانس ملے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں کم از کم عزت نفس کے ساتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ زندگی گزار سکیں, تو ہم یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں آنے والی نسلوں کا سوچنا پڑے گا. ادروائز جو ہوگا میجر تھا بندہ آج ہے, کل 40-50 سال بعد جب تک زندہ ہوں اس کے بعد بھی کوئی بندہ ایسے باتیں کر رہا ہوگا, تو اور یہ نظام ایسے چلتا رہے گا, اور پاکستان کے قائم ہونے کے چانسز جو ہے نا جس طرح نسل قطر میں ہوا تھا, افسوسناک بات ہے, دوبارہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, آگے آپ کے سامنے سب کچھ آ چکا ہوا ہے. اینڈ میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.